السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی سورہ آل عمران، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 41 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 12 آیت نمبر 41 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، الملائکۃ، خاص فرشتوں نے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے آسمان سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا ہے، کہ تجھ کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، بطہرک، اور پاک کر دیا ہے تجھ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، واصطفیٰ کے، اور چن لیا ہے تجھ کو علی نساء العالمین، اوپر عورتوں تمام جہان والوں کے۔ دنیا کی عورت پر تجھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام و مرتبہ، عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ نے تم کو ان صفات کے لیے، ان اچھائیوں کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو حکم مان، فرما بردار ہو جا، یعنی حکم ماننے والی ہو جا، یا حکم مان رب کے واسطے، اپنے رب کے، وسجدی، اور تو سجدہ کر، برکعی، اور تو رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ تمام حقیقی رکوع کرنے والوں کے۔ اے مریم، کیونکہ وہ حجرے میں رہتی تھی، مسجد کے حجرے میں، اس لیے ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے، کہ تو رکوع سجدہ کرنے والے نمازیوں کے ساتھ مل کر کر، یعنی نماز جو ہے جماعت سے پڑھا کر اپنے حجرے میں۔ ذالک، یہ من انباء، خبروں میں سے ہے، الغیب، حقیقی، پوشیدہ، چھپی ہوئی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے نہیں تھے کہ انہوں نے یہ سارا گفتگو جو ہے فرشتوں کی ان کے ساتھ جو ہے سنی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے جو ہے عطا فرمائی ہے۔ تو ذالک من انباء الغیب، یہ خبروں میں سے ہے، الغیب، حقیقی، چھپی خبروں، نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں ان خبروں کو الیک، طرف آپ کی، ہم جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم یہ ساری خبریں جو ہے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، پاس ان لوگوں کے، جس وقت یلقون، وہ ڈال رہے تھے، القاء کرنا کہ میں ڈالنا، اقلامہم، کلمے اپنی، ایہم، کون ان میں سے، یکفلو، کفیل بنے گا، نگہبان بنے گا، محافظ بنے گا، مریم علیہ السلام کا۔ جب مریم علیہ السلام جو ہے، چونکہ ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے نظر کر دیا تھا، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے اب جو ہے بنی اسرائیل کے جو تھے سردار زکریا علیہ السلام اور دیگر جو ہے مذہبی پیشوا جو تورات کو لکھتے تھے، تورات کی جلدیں تیار کرتے تھے کلموں کے ذریعے لکھ کر، اس دور میں پریس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لوگ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی نقلیں کر کے جو ہے لوگوں میں، علاقوں میں تقسیم کرتے تھے، یہ نظام تھا۔ اور جو بنی اسرائیل کے مریم علیہ السلام کے خاندان کے جو تھے لوگ، بزرگ لوگ جو ہے تورات کی کتابیں لکھا کرتے تھے اپنی قلموں سے۔ جب ان کے درمیان جو ہے کہ مریم علیہ السلام پر جو ہے میرا حق زیادہ ہے دوسروں سے، جب ان کی بحث آپس میں ہوئی کہ مریم علیہ السلام کی کفالت، ان کی نگہبانی میرا حق بنتا ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ میرا حق کہہ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کرو، جن کلموں سے تم جو ہے تورات لکھتے ہو، تورات کی کتابیں تیار کرتے ہو، ان کلموں پہ اپنے اپنے نام لکھ کر ان کو جو ہے دریا پر چلے جاؤ لے کر، اور سارے کے سارے جو ہے اپنی کلمیں دریا میں پھینک دو، جس کی قلم جو ہے پانی کے بہاؤ کے الٹ چلے گی، وہ مریم کا جو ہے کفیل، نگہبان، محافظ، دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی قلموں پر اپنے نام لکھ کر جو ہے دریا کنارے پہنچے، اور سب نے اپنی قلمیں جو تھی پانی میں پھینکی،
سب کی قلمیں بہہ گئیں، لیکن زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ پانی کے الٹ جو ہے وہ چلی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اندازی کر دی اور فیصلہ کر دیا کہ مریم علیہ السلام کے نگہبان، محافظ، دیکھ بھال کرنے والے اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام ہوں گے۔ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ مریم علیہ السلام کی سگی خالہ بھی تھی، رشتہ بھی تھا، خونی رشتہ بھی تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت، نگہبانی، دیکھ بھال جو ہے وہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم پاس ان کے، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم کلمیں اپنی، جب دریا پر اپنی کلمیں ڈال رہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے۔ اب جھوٹے مسئلے گھڑنے والوں نے یہ کیا گھڑ دیا کہ جب نبی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، نبی ہر ایک جگہ موجود ہے، نبی ہر جگہ، وہ بے وقوفو کچھ قرآن حدیث بھی پڑھ لو، نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہوتے وہاں پر نبی علیہ السلام، جب انہوں نے کلمے جو ہے ڈال کر درمیان میں فیصلہ کیا ہے تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نفی کر رہے کہ وما کنت لدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو قرآن کی بھی کبھی بات مان لو کوئی، یہ سارا جھوٹ پروگرام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ قرآن کی نہیں ماننی۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام موجود ہوں وہاں مولوی، کوئی مولوی چھوٹا بڑا جو ہے وہ جماعت کے لیے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایسے پکھنڈ بنا رکھے کہ مسجد میں او نبی آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں جھوٹ، اور ان کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہاں کوئی شخص بھی جو ہے امامت کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں پہنچایا تو صف بن گئی پیغمبروں کی، سارے پیغمبر اللہ نے حاضر کیے ہوتے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اب جو ہے مسئلے پہ کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا اور آپ کو جو ہے امامت کے مسئلے پر کھڑا کر دیا۔ اب نہ یہ قرآن پڑھتے ہیں نہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کا یہ سلیبس ہی نہیں ہے۔ ان کا تو سلیبس ہے فرقے، جو انہوں نے خود مسئلے گھڑ رکھے ہیں اللہ کے قرآن کے خلاف، اللہ کے قرآن کی دشمنی میں۔ اگر وہ یہ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ یہ تو قرآن پاک کے دشمن ہیں۔ اللہ جو ہے فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ ظالم جو ہے لوگوں کو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے سے روکتے ہیں کہ نہ سمجھ کر نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی یہ قرآن پاک سے دور رہتے ہیں۔ اور آپ نے جو ہے میڈیا پہ سنا ہوگا کہ جو کام قرآن پاک کے ساتھ پاکستان نے کیا ہے، پاکستان کے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کی وجہ سے جو قرآن پاک کے ساتھ جو ہے دنیا میں سلوک ہوا ہے، اس کی مثال کہیں کسی ملک میں نہیں ہے۔ کہ پچھلے دنوں جو ہے میڈیا پر یہ خبر تھی کہ عمرہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک کے پاس قرآن تھا، جس کے قرآن کے اوراق میں اس نے ہیروئن، نشے کی چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اور وہاں وہ پکڑا گیا اور اس کا قلم نثار جو ہے وہ قلم کیا گیا۔ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کی یہ کارکردگی ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو قرآن پاک کی سچائی کے ساتھ تربیت کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوں کو قرآن سے متنفر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہیروئن والوں کو ذرا حیا نہیں آیا کہ ہم قرآن کے اوراق میں چھپا کر جو ہے یہ نشے کی چیزیں جو ہے ہیروئن جو ہے ہم بھیج رہے ہیں۔ کوئی حیا نہیں آیا۔ اس لیے
کہ ان جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے اس قرآن کی مخالفت میں جو ہے ینہونا عنہ، اس قرآن کو بھی سمجھنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں الزام لگا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور اس قرآن کو سمجھنے سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ان کی قرآن دشمنی کا۔ جنہوں نے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، مذہبی فرقے بنا رکھے ہیں، ان کی قرآن دشمنی کا یہ نتیجہ ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ میڈیا پہ خبر ہے، اور وہ پکڑے گئے قرآن پاک وہ دکھایا ہے میڈیا نے کہ دیکھیں جی اوراق کے اندر ہیروئن جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے، اور پھر ان کا سر قلم کیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کے علماء اور مفتی جعلی جو ہے، جھوٹے جو ہیں، ان کی یہ کارکردگی جو ہے دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہیں پاکستان کے جعلی علماء اور جعلی مفتی، جن کی قرآن دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام جو ہے کسی بھی ملک کے علماء اور مفتیوں کو یہ حاصل نہیں ہوا جو پاکستان کے علماء اور مفتیوں کو حاصل ہوا، کیونکہ یہ منافقت میں سب سے آگے ہیں۔ یہ دعوے قرآن کے، لیکن اندر سے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہود و نصارہ کے کفر اور اپنے جعلی جھوٹے فرقے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے۔ اگر انہوں نے جھوٹے فرقے نہ بنائے ہوتے قرآن کے مقابلے میں تو آج قرآن کی یہ حالت نہ ہوتی۔ دنیا میں اندر قرآن کی اس کے ساتھ یہ ایسا گھٹیا سلوک نہ کرتا مسلمان کلمہ پڑھنا، وہ بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہوئے قرآن کے اندر جو ہیروئن چھپا کر لے جائیں تو پھر میں کیا کہوں؟ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کی کارکردگی ہے۔ اس ملک میں انہوں نے قرآن کی دشمنی جو ہے اس قدر نبھائی ہے کہ قرآن کا جو ہے احترام اور عزت ذرا برابر بھی نہیں لوگوں کو سکھایا ہے۔ میرے پاس ایک 60 برس کی عورت جو ہے اسٹوڈنٹ موبائل پہ گرامر سیکھنے آئی، تو اس نے اپنا تعارف کرایا، جی میں نے وہ جو ہے حنفی فقہ جو ہے اس کی جو اردو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ابھی ذہن میں آتی ہے تو بتاتا ہوں میں۔ ہدایہ کہتے جی ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہدایہ جو ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میری بات کا غصہ نہ کرنا، میں یہ فقہ حنفی میں پڑھاتا رہا ہوں BA میں، اور یہ ہدایہ جو ہے فقہ حنفی جو قدوری جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا جھوٹ مولوی جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ کہ اس عورت نے جب مجھے کہا تو میں نے صاف کہا بی بی آپ کا مولوی جو ہے اس نے آپ کو جھوٹ بتایا۔ ہدایہ جو ہے یہ قدوری جو فقہ کی اصل کتاب ہے فقہ حنفی کی، یہ اس کی ترجمہ اور تشریح ہے ہدایہ، قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ کس طرح یہ جھوٹ بول کر دغا کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ اور وہ عورت جو ہے اس قدر جو ہے وہ پختہ کی گئی تھی کہ اس نے جو ہے کہا جی میں صرف آپ سے گرامر پڑھوں گی، آپ سے میں تفسیر نہیں پڑھوں گی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے مولوی نے جس کو تفسیر کہا تھا یہ اس کے الٹ ہے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ سے تفسیر نہیں پڑھنی قرآن پاک، میں نے گرامر پڑھنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے گرامر پڑھنی ہے تو کسی اور سے پڑھو، جو تمہیں ترجمہ پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے نا کہ ہدایات تفسیر ہے قرآن پاک، گرامر بھی جا کر اسی سے پڑھو۔ آپ جی مجھے وہابی کریں گے، میں نے کہا بی بی میری کوئی نیت نہیں، اللہ کو میرے کوئی نیت نہیں کسی کو وہابی کرنے کی۔ میں تو قرآن جو ہے سناتا ہوں، لوگوں کو پڑھاتا ہوں کہ قرآن کی لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میرا تو یہ مشن نہیں ہے لوگوں کو وہابی بنانا، میں تو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں۔ نے ایسی وہ پختہ کی ہوئی 60 سالہ عورت ہے کہ اس نے نہیں میری بات مانی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ
جس مولوی سے آپ جو ہے ہدایہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہدایہ تفسیر پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، گرامر بھی دوسری جا کر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے میں گرامر میں جو ہے آپ کو گمراہ کر دوں، وہابی بنا دوں، اس لیے آپ جو ہے وہابی بننے سے بچیں، مجھ سے دور ہی رہیں آپ۔ تو یہ حال کیا ہے ان جھوٹے علماء نے، جعلی علماء نے، ان فتنوں والوں نے، نئے فتنے جو ہے بنا کر، گھڑ کر جو ہے مذاہب گڑھا کر اللہ کے قرآن کو جو ہے انہوں نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اگر یہ قرآن پاک کا صحیح مقام اور مرتبہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جو قرآن نے فرمایا، قرآن کہتا ہے پہلے پارے کی آخری رکوع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے حبیب کے ساتھیوں، ایمان والو، جس طرح تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر، ایسا ایمان باقی لوگوں کا ہوگا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام جو ہے انہوں نے قرآن نہیں سیکھا، قرآن نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے؟ کیا وہ قرآن کے پاک کے خلاف تھے؟ کیا وہ لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے روکتے تھے؟ کیا وہ قرآن پاک جو ہے کی مخالفت میں جو ہے وہ خود بھی ظاہر رہے قرآن پاک سے؟ نعوذ باللہ۔ یہ حشر کیا ہے ان جاہلوں نے، انہوں نے قرآن پاک کی دشمنی میں فرقے بنا لیے، اور اپنی کتابیں جو ہے دیکھ کر فرقوں کی جو ہے یہ قرآن پاک کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں دنیا کی۔ کوئی بات نہیں، جتنی مرضی مخالفت کر لو، اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ نے تم کو نہیں چھوڑنا تمہیں۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھ کر جو ہے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا۔ یہ نتیجہ ہے اس قرآن کی مخالفت کا، دشمنی کا، کہ آج ساری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو گیا، کہ ایک عمرہ کرنے والا شخص جو ہے قرآن پاک کی اوراق میں ہیروئن چھپا کر جو ہے وہاں لے جا رہا اور پکڑا گیا ہے، اور اس کا سر جو ہے کاٹا گیا۔ اس طرح ان لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے۔ اگر انہوں نے اس قرآن کا مقام و مرتبہ سکھایا ہوتا لوگوں کو تو لوگ ڈرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے تو نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ہے، انہوں نے تو اپنے فرقے بنا رکھے ہیں، اپنے مذاہب بنا رکھے ہیں، مذاہب، اور وہ مذہب اور مذاہب کس کے مقابلے میں ہیں؟ اس قرآن کے مقابلے میں۔ اگر یہ قرآن پڑھاتے تو اس قرآن کی اس قدر دنیا میں توہین نہ ہوتی، اور یہ سارا قصور جو ہے اس ملک کے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کا ہے، جنہوں نے لوگوں کو قرآن پاک کی عزت، عظمت، اس کی بڑائی جو ہے سکھائی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دشمنی کی ہے۔ کہ ایک عورت کہتی ہے، 60 سالہ عورت کہتی ہے جی وہ جو ہے ہدایہ جو ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا بی بی میں تو قدوری پڑھاتا رہا ہوں BA میں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہدایہ قدوری کی شرح ہے، قدوری کی کا اردو ترجمہ ہے، قدوری عربی میں ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ اور تشریح ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ انہوں نے دھوکے کیے ہیں اپنی کتابیں لکھ لکھ کر، اور اس اللہ کے قرآن کی دشمنی نبھائی ہے انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا نے جو ہے اس پاکستان کے علماء، جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کی جو محنت ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن نہیں پڑھایا؟ قرآن نہیں سکھایا ان کو؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ ذمہ داری ہے، مشن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی لوگوں کو جو ہے قرآن پاک سکھاتا ہے اور اس کی حکمت، تفسیر سکھاتا ہے۔ اور یہ فرقے جو ہیں مذاہب،
یہ لفظ نہ قرآن کا ہے، مذہب اور مذاہب، نہ حدیث کا لفظ ہے۔ انہوں نے خود ہی سب کچھ کر لیا، کتابیں لکھ لکھ کر لوگوں کا بیڑا غرق کیا، ایمانوں کا، عملوں کا، نیکیوں کا برباد کر دیا لوگوں نے۔ تو یہ حال ہے۔ مریم علیہ السلام کے بعد فرشتے آتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جو ان کی کفالت جو ہے اس کا جو بیان ہو رہا تھا کہ کون ہے جو مریم علیہ السلام کا جو ہے کفیل بنے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود، نبی ہر جگہ موجود، اور نبی ہر جگہ موجود ہو تم مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آخری بیماری کی صورت میں نبی علیہ السلام جو ہے اپنے حجرہ مبارک میں نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا، حکم دیا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے دونوں کے کندھوں پر اپنے بازو رکھ کر جب پاؤں گھسٹ رہے تھے، حجرہ مبارک سے نکل کر جو ہے مصلی پر آ گئے۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تھے، نبی علیہ السلام جو ان کے بائیں طرف امام کی صورت میں بیٹھ کر امام بن گئے، اور نبی علیہ السلام ان کے مقتدی بن گئے۔ چونکہ آواز نہیں نکلی تھی، اس لیے ابو بکر صدیق کو اگلے مصلی پر اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور نماز جو ہے نبی علیہ السلام نے پڑھائی۔ آ گئے جھوٹی، اور جس مسجد کے اندر نبی آ جائے وہاں تو ابو بکر صدیق بھی امام نہیں ہو سکتا، تو کہاں سے آ گیا؟ جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سر پہ رومال ہے، ہیکے لگاتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر، لوگ سمجھتے ہیں بھائی اجالا مولوی ہے۔ جس مسجد میں اللہ کا پیغمبر آ جائے وہاں ابو بکر صدیق بھی امامت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ پاس ان لوگوں کے، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، کلمے اپنے، ایہم، کون ان میں سے یکفلو، کفیل بنے گا، نگہبان بنے گا، محافظ بنے گا مریم علیہ السلام کا، ان کی تربیت کون کرے گا، حفاظت کون کرے گا، ان کی جو ہے نگہبانی کون کرے گا۔ تو پھر جو ہے قرہ جو ہے زکریا علیہ السلام کے پاس نام آیا، ان کی قلم جو ہے پانی کے الٹ جو ہے بہہ گئی اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ منتخب ہو گئے مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے، جن کی بیوی جو ہے مریم علیہ السلام کی سگی خالہ تھیں۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ان کے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب مریم علیہ السلام کی کفالت پر وہ جھگڑا کر رہے تھے، ہر ایک اپنا جو ہے تعلق قائم کر بتا رہا تھا کہ مریم علیہ السلام میرے پر میرا حق بنتا ہے، ہر شخص یہی کہہ رہا تھا۔ تو اللہ نے پھر ان کا جو فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کلموں کے ذریعے کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی جس وقت جھگڑا کر رہے تھے مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں، آپ اس وقت ان کے اندر نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر موجود ہوتے تو یہ واقعہ وحی کے ذریعے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نبی علیہ السلام خود ہی بیان کر دیتے۔ میں جب جو ہے زکریا علیہ السلام، جب مریم علیہ السلام کی کفالت کا جو ہے وہ جھگڑا شروع ہوا، بحث شروع ہوئی، تو میں اس وقت موجود تھا، لیکن کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یا حدیث کے اندر نہیں کہا، بلکہ اللہ اس کا الٹ کہہ رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ان کے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اب جن کا فرقے کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، تو اب وہ جھوٹ ہی بولیں گے اور انہیں سچ کہاں بولنا ہے۔ فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا خاص فرشتوں نے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، یا مریم، یا مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر، خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو بکلمۃ، ساتھ ایک حکم کے، من ہو، اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حکم جو ہے وہ آپ کے جو ہے پر جو ہے آپ میں داخل کرنے والے ہیں، تو آپ کو جو ہے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹا عطا فرمائے گا، اسمہ، نام ہوگا اس کا، المسیح، خاص چھونے والا،
عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا اللہ نے نام بھی خود ہی تجویز کرتے، جس طرح زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تو نام بھی خود تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حکم کے ذریعے من ہو اپنی طرف سے ایک حکم کے ذریعے جو ہے آپ کو جو ہے ایک بیٹا عطا فرما رہے ہیں، بغیر خامند کے، بغیر شادی کے۔ اسمہ نام ہوگا اس بیٹے کا المسیح ہو، حقیقی یا خاص چھونے والا۔ وہ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بسم اللہ پڑھ کر تو ان کی نظر میں بینائی آ جاتی، مردے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے بسم اللہ پڑھ کر کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ اٹھ جاتا۔ یہ معجزات دکھائے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی کی جلدی بیماری ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کر اس کے ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ جب چھونا ہے نا، ہاتھ سے چھوتے، پھر مسیح کے معنی چھونے والا، اپنا ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ یہ ہے المسیح، حقیقی مسیح جو ہیں چھونے والے۔ اور فرمایا کہ وجیہن، اے مریم وہ چہرے والا ہوگا، وجہ کے معنی چہرہ، وجیہن کے معنی چہرے والا، یعنی عزت والا۔ چہرہ جو ہے سارے جسم سے عزت والا ہے، بڑھ کر عزت والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کو چہرے پر نہ مارے، کہ چہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا جسم کا حصہ ہے۔ وجیہن وہ چہرے والا ہوگا یعنی عزت والا ہوگا، فی دنیا بیچ اس دنیا کے، والآخرہ بیچ آخرت کے۔ ہم اس کو دنیا میں بھی معزز بنائیں گے، عزت دیں گے، آخرت میں بھی اس کو عزت دیں گے۔ یہ مریم علیہ السلام کو ساری خوشخبریاں سنا رہی ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ عطا فرما رہے، میں اللہ کی بندی ہوں، میں اس کا حکم مانوں گی۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ حقیقی مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے، پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ پیغمبر سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے، باتیں کریں گے لوگوں سے، فی المہد بیچ گود کے۔ جب وہ گود میں ہوں گے آپ کی تو وہ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اسی لیے جب مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو جنم دیا باہر جنگل میں جا کر، کھجور کے سوکھے ہوئے کھجور کے نیچے بیٹھ کر، اور اس کھجور کو فرمایا کہ جب تجھے بھوک لگے تو کھجور کو ہلانا، سوکھے تلے کو ہمارے حکم سے جو ہے روتا من جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کو کھانا، پھر ہم تیرے چشمہ جاری کر دیں گے ٹھنڈے پانی کا، اور اس سے جو ہے پانی بھی پینا اور اپنا نہا دھو لینا۔ جب وہاں سے جنم دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آئے بستی میں تو بستی والے بڑے حیران ہو گئے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تم بیٹا کہاں سے لے آئی ہو؟ ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے یہ بغیر شادی کے جو ہے کس طرح کر دیا، بیٹا جنم دے دیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ وہ گودی میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اس لیے انہوں نے فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے پوچھا انہی سے پوچھ لو، اس بچے سے ہی پوچھ لو یہ کہاں سے آیا۔ تو اپنے حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گودی میں بولنے کا حکم دیا، قوت گویائی عطا فرمائی۔ قال انی عبداللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے آسمانی خاص کتاب، آسمانی کتاب بھی دی ہے اور مجھے اس نے نبی بھی بنایا ہے۔ جس کو کتاب دے وہ رسول ہوتا ہے، اس کا درجہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے پیغمبر جس کو کتاب دی گئی ہے اس کی کتاب ہی کی وہ آگے جو ہے تبلیغ کرتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ نبی جو ہے پیغمبر کے دوسرے پیغمبر کی کتاب کی آگے جو ہے وہ تشریح تبلیغ کرتا ہے۔ فرق یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں کہ ان کو قرآن ملا ہے، اور نبی بھی ہیں کہ اس قرآن سے پہلے کتاب، ساری کتاب میں جو ہے پہلے ان کے وہ تائید کرتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے جو ہے ان کی سچائی بیان کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے جو ان کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی، ہیرا پھیری کر دی تھی، نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے اس ہیرا پھیری کو واضح کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے حق،
باقی یہ جھوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہد، بیچ حقیقی گود کے، وکہلن، اور بیچ کہولت کی عمر کے، بڑھاپے کی عمر سے۔ جب جوانی سے انسان جو ہے بڑھاپے کی طرف چلے، اس کی عمر جو ہے بڑھاپے کی طرف جھڑنا شروع ہو جائے، وہ ہوتا ہے کہولت کا عمر ہوتا ہے۔ جوانی کے بعد جو شروع ہوتی ہے عمر، اس کو کہولت کی عمر ہوتی ہے، اس سے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ ومن الصالحین، اور حقیقی نیکوں میں سے ہوں گے۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے کہا، رب، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون ہوگا لی واسطے میرے ولد بیٹا، ولم یمسسنی، اور نہیں چھوا مجھ کو بشر کسی انسان نے۔ یا اللہ جی، آپ مجھے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کن کہہ کر اپنے حکم سے، ان کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہیں پیدا کر دیں۔ چنانچہ کن کہہ کر کچھ وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے مریم علیہ السلام کے رحم میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہے، مہینوں کی نہیں ہے۔ اگر مہینوں کی بات ہوتی ہے تو پہلے جو ہے وہ لوگ بستی والے ان پر تنقید کرتے، لیکن وہ تو آنن فانن اللہ نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرما دیا ان کے رحم میں، اور جنم کے وقت تک جو ہے ان کو جو ہے مکمل کر دیا۔ جو مہینے لگتے ہیں وہ لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا حکم دے کر جو ان کو مکمل کر دیا۔ اس سے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیے تو 3 دن کا وقفہ مقرر کیا، اور 3 دن کے وقفے میں جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی بیوی کے رحم میں جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ جو چاہے وہ بنا لے۔ فرمایا کہ کالا، فرمایا اللہ نے، کذالک اللہ، اسے اللہ تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی بھی کام کا، فإنما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، واسطے اس کام کے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے کن کہہ کر جو مرضی پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، انما مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر ہی کن کہہ کر پیدا کر دیا، اور کن کہہ کر آدم علیہ السلام پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ حقیقتیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بتا دوں، ہندوستان کا سر سید سفید داڑھی لمبی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ یوسف نجار تھا، چونکہ وہ سر سید جو تھا معجزات کا منکر تھا، انکاری تھا، اس لیے جو ہے اس نے یوسف نجار کو جو ہے ان کا جو ہے باپ بنا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو بغیر باپ کے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن وہ بدبخت کہتا ہے سر سید اپنی تفسیر میں، اور تفسیر کا حصہ جو ہے یہ ایف اے کی کتاب، اردو کی کتاب میں یہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا، اس کا نظریہ۔ بہرحال وہ بدبخت چونکہ معجزات کا منکر تھا، اس لیے اس معجزے سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے جو ہے وہ جھوٹ بول کر جو یوسف نجار کو باپ بنا دیا، اور اس طرح اس نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے ان کی بھی توہین کی ہے۔ اس نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا وہ اس کو، اللہ تعالیٰ اس عیسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، خاص کتاب، والحکمت، اور خاص سمجھ بوجھ، اس کتاب کی جو خاص آسمانی سمجھ بوجھ ہے وہ سکھائے گا، والتورات، اور سکھائے گا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی تورات،
جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات ہے، اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہے وہ بھی سکھائے گا، والانجیل، اور ان پر اترنے والی انجیل کتاب جو ہے وہ بھی سکھائے گا، اور رسولاً، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے، الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کی، ہم اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔ یہ ساری باتیں مریم علیہ السلام کو پہلے بتا دی گئیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، انہوں نے جو ہے قوم سے خطاب شروع کر دیا اور فرمایا انی، کہ بے شک میں، یہودیوں سے خطاب فرمایا کہ انی، بے شک میں، قد تحقیق، جے تو میں آیا ہوں، کم تمہارے پاس، بے آیت، سات نشانیوں کے، معجزات کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، میں رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہوں، اور معجزہ جو ہے وہ انسانی عقل سے بالا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہوئے وہ دلیل ہوتی ہے پیغمبر کی، کہ یہ جو پیغمبر ایسی دلیل لے کر آیا ہے جس جو انسان نہیں کر سکتا، یہ یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی قوت ہے، طاقت ہے، اور یہ یقیناً سچا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معجزہ جو ہے وہ سچائی بیان کرتا ہے، تائید ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے اس کے پیغمبر ہونے کا۔ تو فرمایا کہ انی قد جئتکم، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس بے آیت، انصار، نشانی کے، معجزات کے، من رب کو، تمہارے رب کی طرف سے، انی، کہ بے شک میں، اخلق کو، میں پیدا کروں گا، لکم، واسطے تمہارے، من الطین، حقیقی مٹی سے، کا مانند حیات، ڈھانچے، الطیر، حقیقی پرندے کے۔ اپنی نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے، رسالت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معجزہ یہ ملا کہ میں یہودیوں تمہارے سامنے مٹی جو ہے اس میں پانی ملا کر گیلی کر کے اس کو میں جو ہے ایک پرندے کا جو ہے میں ڈھانچہ بناؤں گا، تمہارے سامنے مٹی سے جو ہے پرندے کا ڈھانچہ بناؤں گا، فانفخ، پھر میں پھونک ماروں گا، فیہ، بیچ اس ڈھانچے کے، فیکون، پس وہ ڈھانچہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ پہلا معجزہ یہ ہے بنی اسرائیل کہ میں تمہارے سامنے گیلی مٹی سے پرندے کا جسم بناؤں گا، ڈھانچہ بناؤں گا، اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے حقیقی پرندہ بن جائے گا، یہ معجزہ۔ وَأُبْرِئُ، اور میں تندرست کر دوں گا، الْأَكْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، جو پیدا ہی اندھا ہوا ہے، میں اس کی بسم اللہ پڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا تو اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں میں بینائی آ جائے گی۔ والابرص، اور میں تندرست کر دوں گا کوڑی کو، جس کے جسم میں جو ہے خارش یا کوئی اور چنبل وغیرہ ہے، میں بسم اللہ پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ وأحیی الموتى، اور میں زندہ کروں گا حقیقی مردوں کو، میرے سامنے مردہ لایا جائے گا، میں کہوں گا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، یہ ہوگا سب کچھ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل سے کو جو ہے یہ معجزے دکھائے، اور یہ بھی کہا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا کہ فلاں شخص جو ہے گھر میں سے جو ہے چاول کھا کے آیا، یا روٹی کھا کر آیا، میٹھے چاول یا نمکین، یہ میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سارے معجزات جو ہے بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے قاتل تھے، دشمن تھے، اور بڑی اجڑ قوم تھی، اللہ کے حکموں کے نافرمان، مذاق اڑانے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزے بھی زیادہ دیے ان کو منانے کے لیے، لیکن وہ بدبخت جو تھے ماننے کی بجائے ان کے جانی دشمن بن گئے۔ فرمایا وما تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس کے گھر میں کتنی گندم ہے، کتنے چاول ہیں، کتنا کچھ ہے، فی بیوتکم، بھی تمہارے گھروں کے، یہ میں اللہ کے علم سے جو ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور تمہارے گھروں میں کتنا ذخیرہ پڑا ہے خوراک کا۔ یہ سارے معجزات تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیۃ، البتہ نشانی ہے اللہ کی قدرتوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی،
یہ معجزات کے اندر نشانی ہے کہ جب ایسے کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کا سچا پیغمبر ہے. جو کام عام انسان نہیں کر سکتا وہ کرتا ہے، تو یقین جو وہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، پیغمبر ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. فرمایا ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے، اگر تم ایمان لانے والے ہو میں تمہیں یہ سب کچھ دکھاؤں گا، تمہارے سامنے اللہ کے حکم سے جو ہے سب کچھ ہوگا. اگر تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں ایمان لاؤ گے تو تمہاری مرضی. اور مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما واس اس کے بینا یدیہ، جو درمیان میرے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہیں میں ان سب کی تائید تصدیق کرنے والا ہوں. کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، موسیٰ علیہ السلام، دیگر جو پیغمبر ہوئے ہیں وہ سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے. میں کسی پیغمبر کی نفی نہیں کروں گا، سب سچے. مصدقاً، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما واس اس کے بینا یدیہ، جو درمیان میرے دونوں ہاتھوں کے، من التورات، حقیقی تورات میں سے والے، میں اپنے سے پہلے کتاب تورات جو ہے اس کی بھی تصدیق کروں گا، اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کروں گا. والے اللہ، اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم واسطے تمہارے بعض چیزیں اللہ وہ جو حرمہ حرام کر دی گئی علیکم اوپر تمہارے، جو چیزیں تم پر اللہ کی طرف سے حرام کی گئی ہیں میں تمہارے لیے وہ حلال کر دوں گا. چونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ بڑی اکھڑ قوم تھی، اور یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر ان کے دل جو ہے اور زیادہ پتھر بن گئے تھے. جب شخص کوئی ایک ظلم کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا ظلم کرتا ہے، پھر تیسرا ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ بالکل ہی اس کا دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے، ذرا بھی ترس نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام بیچارے بچے ہیں، کیا قصور ہے ان کا، کیا انہوں کا بگاڑا انہوں نے. ان کے باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے ان بیٹوں کا، 10 بیٹوں کا جو بڑے تھے. بس ان کے جو ہے وہ ان کی سوچ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہوں نے اپنی سوچ سے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو بھی اذیت دی، اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں پھینک کر جو ہے ان کو اذیت دی. تو جب انسان ایک ظلم کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ظلم پہ ظلم کرتا جاتا ہے، اور اس کو کوئی احساس نہیں رہتا کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہو کر جو ہے ان ظلموں کا حساب دینا ہے. پھر وہ بے رحم ہو جاتا ہے، اور اگر شروع سے جو ہے اپنی اصلاح کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا دل نرم کرتے ہیں انسانیت کے لیے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر اس کو کوئی روک لے یا رک جائیں وہ کسی کے کہنے پر تو ضرور جو ہے وہ نرم دل ہو جاتے ہیں. اگر یہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے ان لٹیرے ڈاکو چور حکمرانوں کو جو ہے روک لیتے اس ظلم سے، اسمبلیوں کے ذریعے الیکشن شیطانی جمہوریت کے ذریعے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو روک لیتے کہ ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے تو کافروں کے فتنے کا جو ہے بائی کاٹ کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کافروں کا فتنہ ختم کر کے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو. اگر یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے لٹیروں ڈاکوؤں چوروں سیاست دانوں کو، اسمبلیوں کے ڈاکوؤں کو اگر یہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تو ہو سکتی تھی، ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ تو خود ان ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے، کیونکہ یہ نمبر 2 تھے، 2 نمبر کے علماء اور 2 نمبر کے مفتی تھے. یہ انہوں نے تو قرآن پڑھے نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے دشمن ہیں اور بڑے دھوکے باز ہیں. ان میں سے ایک فرقہ کہتا ہے یہ دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث، اور بہت بڑا فتنہ ہے وہ جو ہے جو شیطانی جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں. لوگوں کے ساتھ دھوکہ یہ کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ قرآن حدیث کے اندر یہ لکھا ہے، قرآن پاک کے خلاف یہ بات لکھی ہے کہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹھیک ہے، کہیں لکھا ہے؟ یہ صرف دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اور سر پہ جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کی لعنت ہے. یہ نہیں بتاتے، یہ سر پہ جو لعنت رکھی ہے
کافروں کے فتنے کہ یہ نہیں بتاتے، ہاتھوں سے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، ہم اس قرآن کو نہ ہم نے پڑھا ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن، اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے جس کو ہم نے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں ہم مانتے اس کو، اور ہے ہمارا یہ بائیں ہاتھ میں۔ یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ یہ شامل ہیں یہود و نصارہ کے فتنے، جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے میں یہ فرقہ شامل ہے، جو لوگوں کے ساتھ دغا کرتا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن دے اور بائیں ہاتھ میں حدیث ہے۔ اصل بات نہیں بتاتا کہ ہمارے سر پہ یہود و نصارہ کا فتنہ ہے، رب کی لعنت ہے، یہ نہیں بتاتے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے والی وحید لکم، تاکہ میں حلال کر دوں واسطے تمہارے بعض الذی بعض اس چیز کا حرمہ جو حرام کی گئی علیکم اوپر تمہارے بعد۔ واقعہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے چربی جو ہے اپنے لیے منع کر دی تھی کہ میں چربی نہیں کھاؤں گا، کوئی تکلیف تھی ان کو، چربی کھانے سے کوئی تکلیف ہو جاتی تھی جسمانی، اس لیے انہوں نے چربی اپنے لیے حرام کر دی۔ اب یہودی جو تھے، ان کے بیٹے جو تھے، نسل جو تھی، انہوں نے اپنے آپ ہی حرام کر لی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو کسی بیماری کسی وجہ سے انہوں نے چربی حرام کی اپنے اوپر، انہوں نے بغیر وجہ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے حرام کر دیا، اور جب انہوں نے بغیر وجہ کے حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس چربی کو اپنے لیے حرام کرتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے حرام ہی کرتا ہوں، آئندہ تم چربی نہیں کھاؤ گے۔ یہ اللہ نے غصے میں یہ فیصلہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام پہ کسی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر چربی حرام کر رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے تو کوئی حکم نہیں دیا کسی کتاب کے اندر کہ تم بھی چربی جو ہے نہ کھاؤ، حرام کر دی گئی تم پر، تم اپنے آپ ہی حلال کو حرام کر رہے ہو، یہ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اب اللہ کو غصہ تو آنا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سچے آسمانی دین کے مقابل جو ہے جھوٹ گھڑیں گے تو غصہ تو اللہ کو آئے گا۔ تو فرمایا کہ جو تم پر میں حلال کرنے والا ہوں، میں حلال کروں گا واسطے تمہارے جو بعض اس چیز کا جو حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے، وجئتکم، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس بے آیت انصاف، نشانیوں کے معجزات کے مطابق تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس ڈر جو اللہ سے، یہودیوں واطیعوا، اور حکم مانو نی میرا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ مجھے جو حکم دے میں وہ سنا دیتا ہوں، اس لیے میں جو حکم دیتا ہوں وہ حقیقت میں اللہ کا آسمانی حکم ہوتا ہے، اس لیے میرے حکم کو مان لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، رب میرا ہے، و ربکم، رب تمہارا ہے، فاعبدوہ، پس تم عبادت کرو اس رب کی، اللہ ہی تمہارا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے، لہذا عبادت صرف اپنے اللہ کی کرو، یعنی حکم صرف اللہ کے مانو، کسی کے اور کے حکم کے سامنے نہ جھکو، کسی اور کا حکم نہ مانو، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حکم مانو جو وہ کہتا ہے۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے آسمانی دین کا، آسمانی حکموں کو مانا جائے، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ یہ قرآن اللہ کے حکم ہیں، اس کے اندر اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے اپنے فرقوں کی کتابیں دیکھ کر جو ہے پیسے کمانے، دنیا کمانا اور برباد کرنا اللہ کی مخلوق کو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر لوگوں کو بچانا ہے تو اللہ کا آسمانی دین بچاؤ، یہی حکم نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آسمان سے اس کی آگے تبلیغ کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تو قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ تم قرآن کے مقابلے میں جو ہے اپنے فرقوں کی کتابیں دیکھ کر جو ہے جھوٹ لکھ کر جو ہے لوگوں کو برباد کرو، یہ تو قرآن پورے میں کہیں نہیں فرمایا گیا، نہ اللہ نے فرمایا نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب جھوٹ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں حق کے مقابلے میں یہ جھوٹ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر قرآن حق ہے تو اس کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ لازماً جھوٹ ہے، یہ بہتان، یہ الزام نہیں ہے۔ الحق من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے، حقیقی سچا دین یہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن کی صورت میں اور اس کی تفسیر کی صورت میں،
جو اس کے مقابلے میں جو ہے مذاہب تیار کریں گے، کتابیں تیار کریں گے، وہ جھوٹ ہے، وہ حق نہیں ہے، وہ الباطل حقیقی جھوٹ ہے وہ اس قرآن کے مقابلے میں۔ جب قرآن الحق ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ الباطل ہی ہوگا، وہ الحق تو نہیں آئے گا۔ جو مقابلے میں آئے گا وہ الحق تو نہیں ہوگا، مقابلے میں آنے والا تو الحق کے مقابلے میں آنے والا الباطل ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں جو آپس میں ضد ہوں وہ ایک تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھنڈا اور گرم جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے برابر تو نہیں ہو سکتے، جھوٹا اور جو ہے سچ بولنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو حق جو ہے آسمانی ہے، الحق من رب کا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ جو دنیا والوں نے فرقے بنا کر جو ہے مذاہب گھڑ لیے ہیں، یہ حقیقی حق نہیں ہے، یہ حقیقی باطل ہیں، حقیقی جھوٹ ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنے جھوٹ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ حق ہوتے تو قرآن پاک کی دنیا میں اس طرح جو ہے یہ رسوائی نہ کرتے کہ قرآن پاک کے اوراق میں رکھ کر جو ہے عمرہ کرنے والا جو ہے وہ ہرن رکھ کر قرآن پاک میں لے جا رہا ہے۔ وہاں پر کیا سمجھایا ہم نے اس قوم کو قرآن کی عزت اور احترام کے بارے میں؟ کیا سمجھایا؟ کچھ ہم نے اس قرآن کی عزت احترام سمجھائی ہے؟ کیوں نہیں سمجھائی؟ اس لیے کہ قرآن تو ان کے فرقوں کے خلاف ہے، انہوں نے قرآن کو نیچا دکھانا ہے بدبختوں نے، اور اپنے نظریات اور اپنے مذاہب جو ہے ان کو انہوں نے غالب کرنا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، ان کو قرآن کی توہین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں احساس ہوتا، قرآن پاک کی عزت احترام ہوتے، یہ ڈوب مر جاتے کہ ہم اس ملک کے علماء اور مفتی ہیں، اور ہم میں سے، ہمارے معاشرے میں سے، ہمارے ماحول میں سے یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، یہ ڈوب کر مر جاتے یہ۔ لیکن یہ اصل ان کا جو ہے وہ دین یہی ہے، قرآن پاک کی مخالفت۔ بالکل سیدھی واضح بات ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے احترام کرنے والے ہوتے تو اس قوم کو جو ہے اس مقام پر نہ لے جاتے کہ قرآن کی عزت ہی کوئی نہیں ہے، احترام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ میں نے کہا ہے 19واں سپارہ پہلا رکوع، یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ السلام جو ہے ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے، اور اللہ کی عدالت ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں نبی جب ہمارے خلاف جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقدمہ کریں گے تو ہمارا اس مقدمے سے سزا سے بچنا جو ہے ہمارا کس طرح ہو سکتا ہے؟ عدالت ہو اللہ کی اور خلاف ہمارے مقدمہ کرے اللہ کا سید الانبیاء، سارے کائنات سے افضل، سارے پیغمبروں سے افضل پیغمبر جو ہمارے خلاف مقدمہ کرے تو ہمارا بچنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں کچھ حیا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو لوگوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، ہدایہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ جب ہم لوگوں کا بیڑا غرق کریں گے جھوٹ بول کر کہ ہدایہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو لوگوں کو کیا ملے گا؟ جبکہ ہدایہ جو ہے وہ عربی کتاب، عربی زبان میں لکھی ہوئی قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، تشریح ہے اس کی، اور جو ہے اچھے بڑے سمجھدار اسٹوڈنٹ کو جو ہے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ہدایہ جو ہے وہ تفسیر ہے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن پاک، وہ احسن تفسیر، اور اس قرآن پاک کی سب سے اچھی تفسیر ہم لے کر آئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی اچھی تفسیر ہم نے جو ہے نبی علیہ السلام کو سکھائی ہے، اور مولوی جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ہدایہ ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ دغا نہیں ہے اس امت کے ساتھ۔ بتائیے گا کیا یہ بہتان نہیں ہے اللہ پر؟
اللہ کہتا ہے میں نے احسن تفسیر دی ہے اس قرآن پاک کی، 19واں پارہ پہلا رکوع حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمایا جئناک بالحق، اے میرے حبیب ہم حق لے کر، خاص حق قرآن پاک لے کر آئے آپ کے پاس، وہ احسن تفسیرہ، اور سب سے اچھی، احسن اس میں تفضیل پل ہے، سب سے اچھی تفسیر ہم آپ کو آپ کے پاس لے کر آئے۔ اور جو گمراہ مولوی، قرآن کا دشمن مولوی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہدایہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، کیا یہ اللہ کے الٹ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ یہ دغا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا انکار نہیں ہے؟ یہ کوئی ہے، کوئی شرم و حیا ان کو؟ چونکہ جھوٹے لیبل لگا رکھے اس لیے شرم و حیا کی بات ہی نہیں یہاں پر، جھوٹے لیبل ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں اس طرح سے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی ربی رب میرا ہے، ربکم رب تمہارا ہے، فعبدوہ پس عبادت کرو اسی کی، ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا۔ فلما جس وقت احسا احساس کیا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے الکفر حقیقی انکار، جب اس عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں نے سارے معجزات دکھائے ہیں اور یہ نہیں مانے ہیں بلکہ ماننے کے بجائے یہ انکاری ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی حکم دیا کہ سمندر کنارے جو کپڑے دھونے والے ہیں وہاں چلے جائیں، دریا کنارے، اور ان کو جا کر میرا پیغام دیں، میں نے ان کے دلوں میں جو ہے ہدایت ڈال دی ہے، آپ جو ہے ان کو جا کر میرا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بستی سے نکل کر باہر چلے گئے دریا کنارے یا سمندر کنارے، اور ان کو اپنا جو ہے پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے مان لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا، انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان لیا، اور جو اللہ نے ان کو جو ہے پیغام دے کر بھیجا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ تو کالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے، من انصاری، کون مددگار ہے میرے اللہ طرف اللہ کی، اے کپڑے دھونے والوں بتاؤ اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون کون ہے تم میں سے؟ قال الحواریون، کہا سب حواریون، ال لگا ہے، تمام حواریوں نے یہ کہا، نحنو، ہم ہیں، انصار اللہ، مددگار اللہ کے، ہم اللہ کے مددگار، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے جو ہے مدد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ہے ایمان قبول کر لیا، دعوت قبول کر لی، آمنا باللہ، ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، واشہد، اور اے عیسیٰ علیہ السلام تو گواہ رہنا، بے انا، ساتھ اس بات کے کہ بے شک ہم مسلمون، مسلمان ہیں۔ عیسیٰ جی ہمارے اسلام کی جو ہے وہ اس اسلام پر گواہ رہنا کہ ہم نے جو ہے دل سے اللہ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ ربنا، پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے اتارا ہے، واتبعنا، اور پیچھے چلے ہم، الرسول، اس خاص پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم نے اے اللہ جو تو نے کتاب اتاری ہے، پیغام اتارا ہے، ہم نے اس پر ایمان لائے اور ہم اس خاص پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، ان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہم کو، مع الشاہدین، ساتھ حقیقی گواہی دینے والوں، جو تیرے دین پر ایمان لائے ہیں ہمیں ان کے ساتھ گواہی دینے والے لکھ دیں۔ وَمَكَرُوا، اور ان یہودیوں نے مکر کیا، تدبیر کی، مکر اللہ، اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کون سی تدبیر تھی؟ کہ یہودی جو بدترین دشمن ہیں، نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے یہ جب فیصلہ کیا اپنی فیصلہ کرنے والی مجلس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لٹکا دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی اس تدبیر کے خلاف جو ہے اللہ نے بھی تدبیر کی، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکانے کی، اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی ان کو پھانسی سے بچانے کی۔ یہ ہے مکروا، ان یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کی، ومکر اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچانے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ رب کی تدبیریں سب لوگوں کی دنیا کی تدبیروں سے بہتر تدبیر ہیں۔ ایک لمحہ لگتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے سامنے جو ہے جو ہلاکتیں آ رہی ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، یہ رب کی نافرمانیاں کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ ہمارے سیلاب آ رہے ہیں اور جو ہے ساری دنیا میں آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا اپنا اس کا جاپان کا تباہی، بہت بری طرح تباہی آئی ان پر، اور ہمارے بھی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے، سندھ کے علاقوں میں بھی۔ بہرحال یہ، لیکن ہمیں اس پر کچھ اثر نہیں پڑا۔ ہم جو ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح جو اللہ کے سامنے سجدوں میں گر گڑاتے روتے، لیکن ہماری خرمستیاں جو ہے وہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ میں جلدی پڑھ دوں ترجمہ۔ اور اس قالت، اور جب کہا الملائکہ تو خاص فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے کہ آپ کو، کاف زبر کا مذکر کے لیے ہے، کاف زبر کے مؤنث کے لیے ہے، تو ایک مؤنث، اصطفیٰ کے چن لیا ہے تجھ مؤنث کو، وطہر کے، اور پاک کر دیا ہے تجھ مؤنث کو، واصطفیٰ کے، اور چن لیا ہے تجھ مؤنث کو، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں تمام جہانوں کی۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما بردار ہو جا، حکم ماننے والی بن جا، ربے کے واسطے اپنے رب کے، وسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور تو رکوع کر، مع ساتھ الراکعین، تمام حقیقی رکوع کرنے والوں کے۔ مسجد کے حجرے میں رہتی تھی، فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، خبروں میں سے ہے، حقیقی غیب کی خبروں میں سے، نوحی ہے، ہم وحی کرتے ہیں ان خبروں کو الیک، طرف آپ کی۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ان کے، یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، کلمے اپنی، ایہم، کون ان میں سے جو یکفر، کفیل ہوگا، نگہبان ہوگا، نگہبانی کرے گا، مریم علیہ السلام کی۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ پاس ان کے، یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے ان کی کفالت کے بارے میں۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا خاص فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، کے خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بکلمات، ساتھ ایک حکم کے، منہ، اپنے طرف سے، یعنی اللہ اپنے حکم سے جو ہے آپ کے ہاں جو ہے بیٹا پیدا فرمائیں گے، اسمہ، نام ہوگا اس کا، المسیح، وہ خاص چھونے والا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن، وہ چہرے والا ہوگا، یعنی عزت والا ہوگا، پھر دنیا بیچ، اس دنیا کے، والآخرہ، بیچ آخرت کے، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ باتیں کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہد، بیچ گود کے، وَكَهْلًا، اور بیچ ادھیڑ عمر کے، جوانی جب ڈھلنی شروع ہو جائے تو وہ ہے ادھیڑ عمر، یعنی اس کی جوانی جو ہے ادھڑنے لگ جاتی ہے، اس میں بڑھاپا آنا، کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا حقیقی نیکوں میں سے۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انا، کس سے یکون، ہوگا بھی، واسطے میرے ولدن، بیٹا، ولم یمسسنی، اور نہیں مس کیا مجھ کو، نہیں چھوا مجھ کو، بشر، کسی انسان نے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا، قاضی، فیصلہ کرنے والا، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، باز اس کام کے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الکتاب، اور وہ سکھائے گا اللہ تعالیٰ اس عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے بیٹے کو، الکتاب، خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب، والحکمت، اور خاص سمجھ بوجھ اس کتاب کی، آسمانی تفسیر، والتورات، اور وہ سکھائے گا حقیقی تورات، والانجیل، اور حقیقی انجیل، یہ دونوں آسمانی کتابیں جو ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سکھائیں گے۔ ورسولاً، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے، الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کی۔ انی، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا، انی، کہ بے شک میں قد جئتکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، ساتھ نشانی کے، معجزات کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، کہ بے شک میں، اخلق، میں پیدا کروں گا، بناؤں گا، لکم، واسطے تمہارے، من الطین، حقیقی مٹی میں سے، کہیئت، مانند ڈھانچے، الطیر، حقیقی پرندے کے، فانفخ، پس میں پھونک ماروں گا، فیہ، بیچ اس پہ ڈھانچے کے، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ وَأُبْرِئُ، اور میں تندرست کر دوں گا، الاکمہ، پیدائشی اندھے کو، جو اندھا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں اسے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام سے اسے ہاتھ پھیروں گا، اس کی آنکھوں پر، اللہ اس کو بینائی دے دیں گے۔ والابرص، اور میں تندرست کر دوں گا کوڑی کو، جس کی جلدی بیماری ہے، اس پر ہاتھ پھیروں گا بسم اللہ پڑھ کر، اللہ شفا دے دیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں زندہ کروں گا مردوں کو، باذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ وَأُنَبِّئُكُم، اور میں خبر دوں گا تم کو، بما، ساتھ اس کے، جو تاکلون، تم کھاتے ہو،
وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم بیچ اپنے گھروں کے، ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کی لآیت البتہ نصیحت ہے، نشانی ہے رب العالمین کی قدرتوں کی، لکم واسط تمہارے ان کنتم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، ومصدقا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں لما واسط اس کے بین درمیان ہے یدیّ میرے دونوں ہاتھوں کے، من التورات تورات میں سے، ولی وحلہ یعنی مجھ سے پہلے جو ہے تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، والے وحلہ اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم واسطے تمہارے بعض الذی بعض اس چیز کا حرمہ جو حرام کر دی گئی لیکم پر تمہارے، تم نے سرکشی سے اپنی مرضی سے چربی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اللہ نے تم پر ناراض ہو کر چربی تم پر حرام کر دی، اب میں دوبارہ اللہ کے حکم سے وہ چربی جو تم پر حرام کی گئی تھی جانور کی میں حلال کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا کہ فتق اللہ پس ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وجئتکم بآیۃ اور میں آیا ہوں تمہارے پاس ساتھ نشانی کے معجزات کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فتق اللہ پس ڈر جو اللہ سے، واطیعونی اور حکم مانو میرا، ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالیٰ ہی رب میرا ہے، وربکم اور رب تمہارا ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اسی کی، ھذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا، فلما بجس وقت احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان یہودیوں کی طرف سے الکفر حقیقی کفر انکار، کالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری کون ہے میرے مددگار اللہ طرف اللہ کی، پھر وہ بستی سے نکل کر کپڑے دھونے والے جو دریا یا سمندر کنارے کپڑے دھوتے تھے ان کے پاس چلے گئے، اللہ نے ان کے دل میں جو ہے ایمان ڈال دیا، ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے اللہ کے دین میں میرے مددگار بنیں گے، تو ان سب نے کہا کہ نحن انصار اللہ، قال الحواریون کہا تمام حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے، آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، واشہد اور ایسا تو گواہ بن بأننا ساتھ اس بات کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ربنا پھر انہوں نے التجا کی اللہ سے، ربنا ہے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھ اس کے جو انزلتا اتارا تو نے، واتبعنا اور پیچھے چلے ہمارے رسول اس خاص پیغمبر حقیقی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے، فاکتبنا پس اے اللہ ہمیں لکھ لے مع الشاہدین ساتھ حقیقی گواہی دینے والوں کے، ومکروا اور یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی، ہلاک کرنے کی، ومکر اللہ اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت سے بچانے کی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ